نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ لہذا رجب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے 12 مہینوں کو بنایا ہے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان میں سے 3 مہینے کنٹینیو ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اس مہینے کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے اور نیک کام کرنے کی کوشش کرے۔ صرف یہی اس کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی کوئی بھی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بعض طبقے ایسے ہیں جو بلا وجہ ضعیف من گھڑت روایتیں بیان کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، رجب کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ان فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے جو کہ ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن جب یہ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی جاتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ ارے رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں کتنے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو لہذا سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو روایت ذکر کی جاتی ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور دوسری بدعت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں۔ آپ میں سے بعض لوگوں نے پڑھی ہوگی یا کسی ایسی مسجدوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا جسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، پھر جمعہ کی رات کو، جو رجب کے مہینے کی پہلے جمعہ کی رات ہوتی ہے، اس کے مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز پڑھی جاتی ہے، مخصوص نماز، اور اس مخصوص نماز میں مخصوص کلمات، مخصوص صورتوں کی تلاوت ذکر کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ مخصوص نماز مخصوص طریقے سے پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اب یہ روایت ذکر کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے کہ رجب کی پہلی جمعرات یا پہلی جمعہ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی جائے، نماز کے بعد جو دعا کریں گے اللہ حاجت پوری کرے گا۔ اب لوگ سننے والے سن کر کیا سمجھیں گے؟ واقعی کتنی بہترین حدیث ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جبکہ اس حدیث کے متعلق ائمہ محدثین ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس میں امام ابن الجوزی ہیں، امام ذہبی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی ہے، اور دیگر محدثین کرام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو صلاۃ الرغائب والی نماز ہے یا صلاۃ الفیہ 1000 رکعت والی نماز ہے جسے لوگ رجب کے مہینے میں پڑھتے ہیں، یہ جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں تمام کی تمام روایات موضوع ہیں، من گھڑت ہے۔ من کسے کہتے ہیں؟ دل کو، جو دل سے گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، اور ان گھڑی ہوئی حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے بدعتی عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اس مہینے میں مخصوص دوسری بدعت کا کام یہ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں مخصوص روزے رکھتے ہیں، جبکہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی فضیلت نہ روزے کی نہ اس مہینے کی ذکر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک امام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ما صح فی فضل رجب وفی صیامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیئین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے کی فضیلت اور رجب میں رکھے جانے والے روزوں کی فضیلت میں
کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ایسی احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایسی احادیث جو موضوع اور من گھڑت ہے، اس پر عمل کرنے کے بجائے، ان بدعتوں پر عمل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔